بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کا میزبان میاں وسیم۔ آج میں آپ سے 2-3 واقعات شیئر کروں گا۔ آج کل ہم بہت ذکر کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا، ان کے ساتھ پرائم منسٹر کا، نواز شریف کا، بہت زیادہ سچ اینڈ جھوٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو اپنی 2 یادداشتیں آج بتاؤں گا۔ نواز شریف نے مولانا طارق جمیل صاحب سے عرض کیا، حضرت آپ یہ حدیث مبارکہ کبینہ کو بھی سنا دیں۔ مولانا یہ درخواست قبول کر لی۔ یہ 1999 کی ستمبر کی بات ہے۔ میں اس وقت نیا لاہور خبریں سے اسلام آباد شفٹ ہوا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس گئے۔ نواز شریف ان دنوں بہت پریشان تھے۔ مولانا نے فرمایا، جناب عذاب 2 قسم کے ہوتے ہیں، زمینی اور آسمانی۔ یہی بات مولانا طارق جمیل صاحب نے پرائم منسٹر کی ٹیلی فون کانفرنس میں کہی۔ زمینی آفتوں کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصول وضع کر دیے ہیں۔ رہی آسمانی آفتیں تو ان کا صرف ایک ہی حل ہے، توبہ۔ مولانا ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا ذکر کیا اور فرمایا، دنیا کے 25 مسائل ہیں، فرد ہو یا قوم انہیں 25 مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں تجویز فرمایا۔ نواز شریف حدیث مبارکہ سن کر چونک اٹھے۔ مسائل اور ان کے حل یوں سامنے پڑے تھے جیسے میز پر قہوے کی پیالیاں۔ وزیر اعظم فرط جذبات سے کھڑے ہوئے اور مولانا سے بغل گیر ہو کر عرض کیا، حضرت آپ یہ حدیث مبارکہ کبینہ کو بھی سنا دیں۔ مولانا نے درخواست قبول کر لی۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس کے بعد کچھ 5 سے 6 مہینے کے بعد پھر اسلام آباد تشریف لائے۔ انہوں نے بہت سے صحافیوں کو شرف بازیابی بخشا، جن میں سے میں بھی ایک تھا۔ بات شروع ہوئی تو نواز شریف کا ذکر ہوا۔ میرے ایک دوست صحافی نے کہا، وہ کون سے حدیث مبارکہ دوران وہ ہے جو آپ نے نواز شریف کو سنائی؟ اور نواز شریف نے وہی حدیث مبارکہ جو ہے وہ کبینہ کو سنانے کی درخواست کی۔ مولانا 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، ایک بدو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں کہو۔ دربار میں اس وقت حضرت خالد بن ولید بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی اور بعد ازاں یہ فرمان کنز الاعمال مسند احمد میں نقل ہوا۔ بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ عرض کیا، عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ عرض کیا، عادل بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ عرض کیا، طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ پر توکل کرو۔ عرض کیا، اللہ کے دربار میں خاص خصوصیت درجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا، کثرت سے ذکر کرو۔ عرض کیا، رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو۔ عرض کیا، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا، حرام نہ کھاؤ۔ عرض کیا، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ فرمایا، اخلاق اچھے کر لو۔ عرض کیا، قیامت کے روز گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، جنابت کے فوراً بعد غسل کیا کرو۔ عرض کیا، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا، قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا، چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے۔ فرمایا، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ عرض کیا، چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ عرض کیا، رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، زنا سے بچو۔ عرض کیا، چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے اسے اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیا، اللہ کا فرمانبردار بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو۔ عرض کیا، احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہوں سے کون سی چیز معافی دلائے گی؟ فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کیا، کیا چیز دوزخ کی آگ ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ عرض کیا، اللہ کے غصے کو کیا چیز سرد کرتی ہے؟ فرمایا، چپکے صدقہ اور صلہ رحمی۔
عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، صبر۔ عرض کیا اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ حدیث مبارکہ ختم ہو گئی۔ مولانا سیدھے ہو کے بیٹھے، فرمایا میں نے کابینہ کے ارکان سے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم دنیاوی مسائل سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم منحصر قوم اسراف کا شکار ہیں، لہٰذا امیر غنی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لہٰذا باعزت کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے وضو رہتے ہیں، لہٰذا ہمارا رزق کشادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توکل اختیار نہیں کرتے، لہٰذا طاقتور کیسے بن سکتے ہیں؟ بد اخلاق ہیں، لہٰذا ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ بندوں پر رحم نہیں کرتے، لہٰذا اللہ ہم پہ کیسے رحم کرے گا؟ اور صدقات سے پرہیز کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے غصے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نواز شریف نے پوچھا پھر ہمیں اللہ کی رحمت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا نے فرمایا جناب اللہ سے توبہ کریں اور عوام سے توبہ کی اپیل کریں، اللہ آنسو بہانے، گڑگڑانے اور معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ جناب وزیر اعظم یقین کر لیجئے یہ مسائل زمینی نہیں آسمانی ہیں، جب تک اللہ کی مدد، اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی رحمت نہیں آئے گی یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا اور نہ ہی اس ملک کے مسائل ختم ہوگے۔ نواز شریف نے کہا حضرت آپ مجھے تقریر لکھ دیں، میں قوم سے خطاب کروں گا اور اس سے توبہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ میٹنگ ختم ہو گئی، مولانا نے تقریر لکھنا شروع کر دی، لیکن نواز شریف کی مہلت ختم ہو گئی۔ یہ بات ہے 1999 کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب جب یہ حدیث مبارکہ سنا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ موجودہ میڈیا، کچھ موجودہ حکمران اور ہماری عوام، ہمارے لوگوں کو اس حدیث کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی نواز شریف کو تھی۔ ان کو بھی یہ احساس دلانا ضروری ہے، جو لوگ مہلت کو نعمت سمجھتے ہیں وہی لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ بننے والے ملک میں اللہ کا جس قدر مذاق اڑایا گیا، اللہ کے احکامات کی جس قدر خلاف ورزی کی گئی، اب اللہ کے عذاب سے بچنے اور اس سے معافی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، توبہ۔ آئیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑگڑائیں، اس سے اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگیں، اس سے توبہ کریں، اس سے پہلے کہ توبہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ آج ہم کرونا کی اس بیماری میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمیں توبہ کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔